اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. اللهم صل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، سن 1446 ہجری کا اشہر محرم اور اشہر اولیٰ میں اہل ذکر کے عنوان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پروردگار کی جانب سے حول و قوہ اگر شامل حال رہا اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی عنایات شامل حال رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عنوان کی ذیل میں جسے ہم نے گزشتہ سال آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، کوشش کروں گا کہ اس کا اتمام اور اکمال آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں. یہی عنوان اور اسی آیت کی ذیل میں
چند ایک مطالب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج کی اس گفتگو میں صرف اشارتاً کوشش کروں گا کہ پچھلے سال جو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اس کا ایک ایسا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ جو آگے کی گفتگو کے لیے ربط کا کام دے سکے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے دو مقامات پر ارشاد فرمایا، ایک سورہ مبارکہ نحل کی 43 نمبر آیت اور ایک سورہ مبارکہ انبیاء میں 7 نمبر آیت، اور دونوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سے جملے سے پہلے ایک جملہ گویا اس جملے کی توضیح کے لیے ارشاد فرمایا، گرچہ وہ جملہ ہمارے مباحث کا مستقیم حصہ نہیں ہے، لہذا میں نے سرنامہ کلام میں بھی اس حصے کی تلاوت کو شامل نہیں کیا، لیکن یقیناً اس جملے کا تعلق خود آیت سے ایک اعتبار سے مہم ہے کہ جس کی تفصیلات میں نے عرض کی تھیں۔ اب صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا تاکہ پچھلے سال کے مطالب ذرا سے آپ کے ذہن میں تازہ ہوں، اور وہ مومنین کے جو احیاناً اگر گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس فرش پر شامل نہیں تھے ان کے اذہان میں بھی ایک مقدمہ گفتگو کا آمادہ ہو جائے۔ جو جملہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے حصے سے پہلے بیان کیا ہے، دونوں مقامات پر ایک ذرا سے فرق کے ساتھ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ رِجَالًا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ دوسرے مقام پر من کے اضافے کے ساتھ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اے میرے حبیب، ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، یعنی تم سے پہلے ہم نے جس کسی کو بھی بھیجا ہے وہ مرد ہے، اور کیسا مرد ہے؟ ایک صفت جو اللہ نے اس کی خاص طور پر بیان کی رجال میں سے ہے، نوحی الیہم، ایسے افراد میں سے ہے کہ جن کے اوپر ہم نے وحی کو بھیجا ہے۔ اب چونکہ میں بہت سارے مباحث عرض کر چکا ہوں لہذا خلاصتاً یہاں پر رجال، رجل کی جمع، رجل عام عربی استعمال میں مرد کے لیے استعمال ہوتا، لیکن قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے رجال کے لفظ کو مردانگی اور جنسیت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کئی ایسے مقامات قرآن میں بیان کر کے ایسے افراد کی صفات کو بیان کیا، اور پھر وہاں پوری مہر سے، میں چونکہ پیچھے کر چکا ہوں، میں بار بار یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس سے مجھے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی، چونکہ میں یہ گفتگو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر رجال سے مراد اس مقام پر مردانگی جنسیت کے اعتبار سے بیان نہیں کی، بلکہ بنیادی طور پر مردانگی کو مؤمنین بالعموم مرد و خاتون دونوں سے مبرہ ہو کر ایک ایسی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر اس سے مراد ایسے افراد ہیں کہ جو خدا کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھانے والے ہیں۔
لہذا آیات نازل ہیں اس مطلب پر، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، رجال وہ ہیں کہ جو اللہ سے اپنے وعدے کو سچا کرنے والے ہیں۔ رجال کون ہیں؟ کہ تجارت، لہو و لہب، میلے، دنیاوی چیزیں انہیں اللہ کے ذکر سے اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ یعنی کون ہیں؟ ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ کے ذکر میں آتے ہیں تو کوئی کتنا بڑا میلہ لگا لے وہ ایک نگاہ بھی اٹھا کر اس طرف نہیں دیکھتے، کتنی ہی بڑی تجارت کیوں نہ ہو رہی ہو وہ کبھی اس تجارت کو نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل مردانگی خدا کے ذکر میں ہے۔ اصل مردانگی یہ ہے کہ انسان خدا کے ذکر میں اپنے آپ کو اتنا محو کر دے کہ پھر دنیا اس کو اپنی جانب کھینچ نہ سکے۔ رجال کون ہیں؟ یحبو، یہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ انہیں پاک کیا جائے، لہذا طہارت پسند ہیں۔ اب میں نے بہت اشارہ کیا اور ایک تیزی کے ساتھ منزل طے کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جب اللہ قرآن میں جا بجا رجال کی تعریف یہ کر رہا ہے، اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھانے والے ہیں، ایسے افراد ہیں کہ دنیاوی منافع اور دنیا کی میلے اور دنیا کی یہ ساری چیزیں انہیں اللہ کے ذکر سے ہٹا نہیں سکتی، ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت پسند ہیں۔ تو اب ان صفات کو جب ہم جمع کریں گے آیت میں رجال کا معنی خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ رجال کون ہیں؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پر مردانگی کو اللہ اس عنوان سے بیان کر رہا ہے۔ اب یہ عمومی کیفیت ہے، اس عمومی کیفیت میں بھی یعنی مردانگی کی کم از کم اس بنیادی ترین سطح پر آنے کے لیے انسان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ بس کوئی تو مقام مومنین کے درمیان ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر ایک جماعت ایسی ہو کہ جب اللہ کے ذکر کا کوئی مقام آئے تو دنیا کی کوئی چیز انہیں اپنی طرف متوجہ نہ کرے، وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہوں، وہ ہوں کہ جو اپنی ذات کے اندر تطہیر چاہتے ہوں۔ اب میں ان تینوں کو ایک مقام پر خلاصہ کر کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ لہذا اب جو رجال ہے وہ اپنی تطہیر کے لیے اس منبع تطہیر کو تلاش کرنا چاہے گا کہ جس منبع، جس سورس سے تطہیر کے جڑنے کے بعد وہ اس طہارت کو اپنے لیے کسب کر سکے۔ دیکھیں، اگر میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ طہارت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے ایسے سورس کو تلاش کرنا ہے کہ جو مجھ تک طہارت کو پہنچا سکے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ طہارت مجھ تک پہنچے تو مجھے کیا چاہیے؟ یقیناً یحبو ان یتطہروا کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر ان کے اندر طہارت موجود نہ ہو یا یہ احساس کریں کہ ان کے اندر طہارت نہیں ہے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں پاک کیا جائے۔ بس مومن وہ ہے، رجال وہ ہے جو پاک ہونا چاہتا ہے۔ تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جسے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں، بعض چیزیں ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاسات کو ہمارے لیے متعارف کروایا، نجس ہیں یہ چیزیں، بعض چیزوں کی طرف متوجہ ہیں، انسان کا مدفوع نجس ہوتا ہے، انسان کا پیشاب نجس ہوتا ہے، انسان کا خون نجس ہے، شراب نجس ہے، کافر کا پسینہ نجس ہے، یہ نجاسات ہیں۔ اب اگر یہ نجاسات کہیں پر بھی کسی تک پہنچ جائیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کسی ایسی چیز کی جو ان کے مقابلے پر مطہر ہو، یعنی مجھے پاک کر سکتے۔ تو اب جہاں اللہ نے نجاسات کو بیان کیا اسی کے مقابلے پر اللہ نے مطہرات کو بیان کیا۔ اب مطہرات میں آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ قوی اور عمومی مطہر پانی ہے، بہت ساری نجاسات کو پانی ختم کر دیتا۔
لیکن بہت ساری نجاسات ایسی ہیں کہ جن کو پانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان میں سے ایک نجاست ایسی ہے کہ جس کو پانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ماہیت کو تبدیل کرے۔ جب تک وہ اپنی ماہیت کو تبدیل نہیں کرے گی تب تک پاک نہیں ہو سکتی۔ اب اس کیفیت کو فقہ کی زبان میں استحالہ کہا جاتا ہے۔ استحالہ کیا ہے؟ شے نجس العین ہے اور یہ نجس رہے گی۔ کب تک؟ جب تک استحالے سے گزر کر اپنی ماہیت کو تبدیل نہ کر لے۔ مثلا نجس العین ہے کتا، جانور ہے، نجس العین ہے، نجس رہے گا، جتنا مرضی پانی سے دھو لو، جتنا بڑا پانی کا سورس آپ کے پاس موجود ہو، یہ پانی سے پاک نہیں ہو سکتا۔ بعض چیزوں کی طہارت آگ سے ہو جاتی ہے، اس کی نہیں ہوگی۔ بعض چیزوں کی ہوا سے ہو جاتی ہے، اس کی نہیں ہوگی۔ بعض چیزوں کو سورج پاک کرتا ہے، اس کی۔ اب کتے کی طہارت کیسے ممکن ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جب تک حالت کو تبدیل نہ کر لے۔ مثلا کیسے پاک ہوگا؟ فرمایا کہ مثال لے لیں کہ کسی نمک کی کان میں کتا گر کے مر جائے اور پھر اسی نمک میں دفن ہوئے اس کی پوری جو باڈی ہے وہ دوبارہ نمک میں تبدیل ہو جائے۔ اب جب یہ پوری کی پوری باڈی نمک میں تبدیل ہو گئی، اسے کہتے ہیں استحالہ۔ شراب نجس ہے۔ کب تک نجس ہے؟ جب تک شراب اپنی ماہیت کو تبدیل نہ کر لے۔ شراب کی ماہیت تبدیل ہوگی تو کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ سرکے میں۔ شراب سرکے میں اگر تبدیل ہو جائے، صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، عجیب ہے، تقریباً یہ ثابت ہے کہ سرکہ شراب میں تبدیل نہیں ہوتا، لیکن شراب سرکے میں تبدیل ہو سکتی۔ اب اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہاں بہت کچھ ہے۔ سرکہ اور شراب کچھ مراحل پر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص مرحلہ سرکے میں اگر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سرکہ بن جائے تو پھر کبھی بھی شراب نہیں بنے گا۔ لیکن شراب کے لیے امکان ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تبدیل ہو سکتی ہے سرکے میں۔ اب عام طور پر اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص پروسیس سے گزارنا پڑے گا تاکہ شراب تبدیل ہو سرکے میں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن میں پروسیس کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ صرف حدود میں لے کر داخل ہوں گے، شراب خود بخود سرکے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب جو لوگ متوجہ ہیں وہ پہنچ گئے، ورنہ حرم معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ عام حالت میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جن کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے دے دی ہو، ان کا اثر تکوینی یہ ہے کہ ان کی حدود میں نجاست آ جائے، تبدیل ہو کر اللہم صلی علی محمد۔ لہذا اب یہاں ماہیت کا مسئلہ ہے۔ یہاں تک جو مطہرات ہیں وہ ظاہری نجاسات کے مقابلے پر ہیں، ماہیت کا تبدیل ہونا۔ اس کے بعد کے جو مطہرات ہیں ان کا مرحلہ نجاست باطنیہ کے ساتھ ہے۔ لہذا ایک مقام نجاست کفر ہے۔ کفر کی نجاست ظاہری نہیں ہے۔ کسی کو کیا پتہ لگے گا کون کافر ہے؟ کسی کو کیا پتہ لگے گا کون منافق ہے؟ بس ظاہر سے تو کسی کے نہیں پتہ لگتا کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب یہ جو نجاست ہے یہ ختم ہوتی ہے اسلام کے ساتھ۔ کفر کی نجاست کو، منافقت کی نجاست کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام لانے کے بعد کافر نے اگر اسلام قبول کر لیا، باطنی نجاست اس کے اندر سے ختم ہوگی،
پاک ہو جائے گا۔ اب پاک ہونے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوبارہ اس کے اوپر نجاست باطنیہ کو طاری کرتی ہیں، جن کا مطہر وضو ہے اور بعض کا غسل ہے۔ لیکن اب جہاں سے طہارت باطنیہ شروع ہوتی ہے، وہاں سے انسان کی نیت اور عقیدے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ مجھے مثلا کسی کو بھی آپ دیکھیں کلمہ پڑھتے ہوئے، تو اب آپ فقہی اعتبار سے مجبور ہیں کہ اگر اس نے اپنی زبان پر شہادتین کو جاری کر دیا تو آپ اس کے لیے حکم مسلمان صادر کرنے پر مجبور۔ اب واقعاً مسلمان ہے یا نہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ عقیدے کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے یہ جو کلمہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مشکل ہے نا، ایک بڑی مشکل ہے ہمارے ہاں۔ تاریخ میں بہت ساروں کے لیے اسلام کے معیار کو نیچے لے کر آیا گیا، جبکہ قرآن اس معیار کو تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن نے بہت واضح طور پر اپنا معیار دیا۔ سورہ مبارک عنکبوت، بار بار میں نے اس آیت کو تکرار کیا ہے اور کرتا رہوں گا، جب تک کہ منافقوں کے چہرے سے نقاب نہ اتر جائے ہم اس آیت کی تکرار کو ترک نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں، لقد فتنا الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، انہیں بھی آزمائیں گے۔ کیوں؟ اللہ جاننا چاہتا ہے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ لہذا جب تک آزمائش کے مرحلے سے ٹیسٹ ہو کر ثابت نہیں ہوگا کہ یہ اپنے کلمے میں سچا ہے یا نہیں، تب تک اسلام، قرآن اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ لہذا بہت سارے مباحث ہیں، قرآن نے کئی مقامات پر بہت سارے منافقین کے کلموں کو رد کیا۔ اے میرے حبیب، یہ اعراب آ کر تم سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، ان سے کہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل۔ کیوں بار بار قرآن ٹوک رہا ہے؟ قرآن نہیں چاہتا کہ یہ زبان پہ کلمہ جاری کرنے والے مسلمان کہلائیں، کیونکہ خدا جانتا ہے ایک بہت بڑی تعداد منافقوں کی پیغمبر کے اطراف میں ہے۔ اگر معیار یہ بنا دیا گیا تو ہر منافق مسلمان ہو جائے گا، پھر یہ مشکل ہو جائے گی۔ جو حقیقی مومن ہے لوگ اسے کافر بنا رہے ہوں گے، اور جو سب سے بڑا کافر ہے، لہذا تاریخ کی سچائیوں میں سے ہے، تاریخ کی سچائیوں میں سے ہے۔ کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام، کم ہے یہ کارنامہ دور امیر شام۔ ایمان کو کفر، کفر کو ایمان بنا دیا، کافر بنا دیا ابو طالب سے شخص کو، اور سفیان سے لئی کو مسلمان بنا دیا۔ تو تاریخ ہے، تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ اب ضروری تھا کہ اس سارے سلسلے کا راستہ روکا جائے۔ اب عقیدہ، نیت جب تک اسلام کے مرحلے سے سیدھی نہ ہو تب تک آگے کا مرحلہ کبھی بھی سیدھا۔ لہذا اگر آپ مجھے منہ دھوتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے، سر پہ مسا کرتے، پیر پر مسا کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ تو حکم لگا لیں گے کہ میں نے وضو کیا، لیکن اگر میں نے ہی نیت نہیں کی، اگر میری نیت وضو نہیں ہے، اب مشکل یہ ہے، آپ نے مجھے نہاتے ہوئے کم از کم دیکھا تو نہیں، لیکن مثلا آپ نے دیکھا مولانا گئے واپس آئے، شاور بھی چل رہا تھا، مولانا کے
بدن پر پانی بھی نظر آ رہا ہے تو آپ کہیں گے بھائی مولانا نے کر لیا ہوگا غسل، لیکن اگر میں نے نیت نہیں کی تو اب یہ جتنی بھی طہارتیں ہیں جو اسلام کے بعد ہیں، یعنی کیا، لہذا غور کیجئے گا، یہ بحث ہے کہ قرآن کے خط قرآن کو، اب یہ بعض مباحث چونکہ اپنی جگہ چاہتے ہیں، خاص مقام چاہتے ہیں، ہم اگر درمیان میں سے کسی اور موضوع کو شروع کر دیں تو اصل موضوع بہت پیچھے رہ جاتا ہے، لہذا انشاءاللہ اللہ قرآن و مع علی پر بحث کی، علی اور قرآن کی معیت پر بحث کی، تو وہاں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ جو قرآن کا کتبی اور ظاہری وجود ہے، جو قرآن کا وجود حقیقی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت قرآن وہ نور ہے جو قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ قرآن کا حقیقی وجود وہ نور ہے جس کو لے کر جناب جبرائیل حضرت کے قلب پر نازل ہوا۔ یہ تو لسان مصطفیٰ کی قدرت ہے جو اس نور کو مجھ اور آپ جیسوں کے لیے الفاظ کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ لہٰذا اگر میرے اور قرآن کے نور کے درمیان میں یہ لسان مبارک نہ ہو تو ہم کبھی بھی قرآن کے نور تک رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ قوت لسان پیغمبر ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس نور کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر ہم اور آپ جیسوں کے لیے الفاظ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ لہذا اب یہ الفاظ جب کتابت کی صورت میں آتے ہیں تو اس کتابت کی صورت میں آنے کے بعد اس قرآن کے لیے جس طہارت کی ضرورت ہے کہ جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، تو وہاں محض مفصل ہے کہ یہاں پر مس سے مراد کیا ہے اور مس سے کتابت سے کیا مراد ہے، لیکن جو ظاہری حکم فقہی لیا گیا وہ یہ ہے کہ حتیٰ قرآن کے الفاظ کے ظاہر کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ جو طہارت وضو یا وضوئیہ کو یہاں پر کنسیڈر کیا گیا ہے، یہ دوسرے مرحلے کی طہارت ہے۔ اس سے پہلے جو طہارت ضروری ہے وہ طہارت اسلامیہ ہے، یعنی کیا، یہی وضو اگر کافر کرے تو کیا پھر قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے اندر یہ طہارت وضوئیہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ طہارت اسلامیہ نہ آ گئی ہو۔ لہذا یہ طہارت اسلامیہ یہ جب تک نہیں آتی باقی تمام طہارتوں کے مراتب کبھی بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرد وہ ہیں یحبوا ان یتطہروا، یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاک کیا جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس طہارت کے لیے طہارت کا وہ منبع چاہیے کہ جس منبع کے ذریعے سے ان کے اندر کم از کم وہ طہارت آئے جو بعد کی طہارت کے لیے انہیں آمادہ کرے۔ اب جس میں سے ایک مقام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے طہارت اسلام۔ یہ اسلام کو قبول کریں گے تو یہ اتنے پاک ہو جائیں گے کہ پھر باقی طہارتیں ان کے پر آ سکیں، یہ مزید طہارت کے مراتب کو حاصل کر سکیں۔ اب میرا نقطہ وہیں پر پھنسا ہوا ہے، پروردگار یہ کیسے پتہ لگے گا کہ کون سا کلمہ پڑھنے والا سچا کلمہ پڑھ رہا ہے اور کس کا کلمہ جھوٹا ہے؟ اس لیے کہ نیتوں کو جاننا ہمارے بس کی بات، ہمیں تو نہیں پتا کہ کس کی نیت خالص ہے کس کی نیت غلط ہے، کس نے سچا کلمہ پڑھا کس نے جھوٹا، اور تو کہہ رہا ہے لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو تجھے تو ویسے ہی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو وہ ہے کہ جو دلوں کے راز سے واقف ہے، تو تجھے تو ویسے ہی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ یعلمن کو حل کریں گے تو اس سے مراد ہی یہ ہے کہ خدا جاننا نہیں چاہتا، خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پروردگار اگر تو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی تو مقام ایسا ہو، کوئی تو امتحان اور آزمائش ایسی ہو کہ جو اس فرق کو ظاہر کر دے کہ کس نے سچا کلمہ پڑھا ہے اور کس نے جان بچانے کے لیے پڑھا ہے۔
تو یہ واضح ہو جانا چاہیے، کوئی تو معیار ایسا ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے وہ معیار پیغمبر کے ذریعے سے یہ ارشاد فرما کر دیا کہ پیغمبر نے حضرت امیر کو دیکھ کر فرمایا یا علی انت الفاروق بین المؤمن والمنافق، اے علی تم ہو جو میرے بعد مومن اور منافق کے درمیان میں فرق کرنے والے ہو۔ لہٰذا پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں میں کبھی بھی اگر جھوٹے کلمے والوں کو تلاش کرنا ہو تو فتنہ، آزمائش، خدا کے امتحان کا نام ذکر علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ کبار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کے بعد اگر یہ جاننا چاہا کہ ہماری صفوں میں منافق کون ہے، مومن کون ہے، تو ہم نے بھی یہی طریقہ آزمایا ہے۔ علی کا ذکر کر کے دیکھ لو، چہرے خود بتا دیں گے۔ اور 1400 سال سے یہ مرحلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہم نے تو اس آزمائش کو اتنا پختہ پایا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ہم اپنے مولا کا ذکر کرتے ہیں، آج بھی چہرے بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو آزمودہ ہے، تجربہ شدہ ہے۔ لہذا اب یہ طہارت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مرحلہ، کوئی مقام ایسا ہو، یہ رجال جو چاہتے ہوں۔ لہذا حب امیر المؤمنین، محبت محمد و آل محمد وہ معیار ہے کہ جب تک یہ معیار نہ آئے طہارت اسلامیہ انسان کے اندر ایجاد ہی نہیں ہوتے۔ پھر یہ چاہتے ہیں کہ خدا سے اپنے وعدے کو سچ کر گئے۔ کون سا وعدہ؟ بالآخر کوئی تو وعدہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نے لیا ہوگا۔ اب عہد کی بحث اپنی جگہ تفصیل سے ہے، لیکن کچھ عہد ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت لیے ہیں کہ جب سارے کے سارے انسان عالم ذر میں اپنی کیفیت و خلقت روحانیہ میں تھے۔ لہٰذا عدل کی بحثوں میں ایک پوری مفصل بحث ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کوئی کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، کوئی کسی غریب گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ اکثر بچے سوال کرتے ہیں، سوال اپنی جگہ جائز بھی ہے کہ بھئی میرا کیا کمال ہے، میں تو چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اس لیے مسلمان ہوں۔ اگر عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا تو عیسائی ہوتا، اگر ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو ہندو ہوتا، تو کیا فائدہ میرے اسلام کا ایسے؟ بات صحیح ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دین بھی یہی کہتا ہے۔ اسی لیے دین منع کرتا ہے کہ اپنے آبا کا دین مت لو۔ دین منع کرتا ہے، ہم سے اور آپ سے بھی منع کرتا ہے، ہمیں بھی اور آپ کو کہتا ہے بھائی اس لیے شیعہ مت بنو کہ تمہارے ابا شیعہ تھے، اس لیے شیعہ مت بنو کہ تمہارے اماں شیعہ تھیں، تمہارے گھر میں شیعت تھی، اس لیے نہیں۔ اگر علی کا شیعہ بننا ہے تو یہ جان کر بنو کہ علی کا شیعہ ہوتا کیا ہے۔ تو آپ کے کہنے سے پہلے خود دین کی اپنی ڈیمانڈ کیا ہے؟ دین کی اپنی ڈیمانڈ یہ، دین بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے، جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس آیت کا بھی معنی یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ والا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے۔ لہٰذا میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں اس کو کہ یاد رکھیے گا، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اب یہ تقلید نہیں کا معنی اس حد تک ہے کہ حتیٰ اگر اصول دین میں کوئی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو صرف اس لیے مانا ہے کہ مجھ سے معصوم نے کہا، اور اس کے پاس توحید کی کوئی عقلی دلیل نہ ہو، تو شاید اس کی یہ دلیل قبول نہ کی جائے۔ اس لیے کہ اصل اصول یہ ہے کہ توحید کی شناخت عقل کے ذریعے سے ہونا چاہیے، اور جب آپ کو توحید سمجھ میں آئے گی تو نبوت سمجھ میں آئے گی۔ لہذا یاد رکھیے گا، ہم نے نبوت سے توحید کو نہیں پہچاننا،
بلکہ توحید کو سمجھ کر نبوت کو پہچاننا ہے۔ لہذا جس کی توحید صحیح ہو اس کی نبوت صحیح ہے۔ اب جب توحید سمجھ کر نبی کو پہچانتا ہے تو پھر خود بخود اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نبی مفترض الطاعہ کیسے ہے، اور جس کی نبوت ایسے صحیح ہو اس کی امامت خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ اب جس کو توحید ہی سمجھ میں نہ آئی ہو اسے نبی بھی اپنے جیسا ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، تو جس کا نبی اس کے اپنے جیسا ہوتا ہے اسے کبھی بھی امامت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں بار بار اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی اصل امامت پر بحث کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا امامت ابھی رکھو سائیڈ پر، کیوں ہم تمہیں کبھی بھی امامت نہیں سمجھا سکتے، کیوں جس کی توحید ہی غلط ہو، بھئی جس کی توحید کا نتیجہ یہ نکل رہا ہو کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، جس کی توحید کا اثر ایسے نکل رہا ہو کہ جہاں پر مقتول جنت کا سردار اور قاتل بھی جنت کی بشارت لیے پھر رہا ہو، تو یہ توحید سمجھ میں آ سکتی ہے؟ بھئی یہ توحید لے کر چلو گے تو امامت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس توحید کا نتیجہ ایسے جملات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہ حمد ہے اس خدا کی، تعریف ہے اس خدا کی جس نے مفضول کو افضل پر ترجیح دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو جملہ ہے یہ ظلم ہے جس کی نسبت تم خدا کی طرف دے رہے ہو، اور بار بار خدا یہ کہتا ہے تعالی عن ذالک، خدا ظلم سے منزہ اور پاک ہے۔ خدا کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ یہ ظلم ہے کہ کسی مفضول کو افضل کے اوپر ترجیح دی جائے۔ اب یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب توحید صحیح نہیں ہوتی۔ جب توحید صحیح نہیں ہوتی تو پھر نبوت بھی بگڑ جاتی ہے، تو جب نبوت بگڑتی ہے تو پھر نبی وہ ہوتا ہے جو کبھی ہذیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی نسیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی خطا کا شکار ہوتا ہے، کبھی شبہ کا شکار ہوتا ہے، کبھی شک میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی جادو کے اثر میں ہوتا ہے۔ اب ایسی نبوت لے کر اگر آپ ہمارے امامت کے معیار کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو بس یہ ذہن میں رکھنا، ہمارے امامت کے معیار کو سمجھنے کے لیے بھی اوقات چاہیے، حیثیت اور قابلیت چاہیے۔ تو جس کے اندر قابلیت نہ ہو وہ ہمارے ائمہ کے مقام امامت کو درک کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا امامت پر بحث کبھی بھی مستقیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود اپنی بھی توحید کی بحثوں کو حل کریں۔ آپ کے اپنے لیے بھی توحید و عدل و نبوت کی بحثیں حل ہونی چاہیے۔ جس دن یہ بحثیں حل ہو گئیں خود بخود امام کی اطاعت آپ کے وجود سے ظہور کرنا شروع کر دے گی۔ یہ خود بخود ہے، آٹومیٹک ہے پھر سارا کچھ۔ لہذا عزیزان من، اب معیار یہاں پر یہ ہے، کون سا عہد ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ میں صرف ایک جواب دے دوں یہاں پر کہ اس بات کا جواب اسی مقام پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ذر میں ارواح کو تمام علم اور اختیار دے کر جب آزمایا، اس آزمائش کا نتیجہ دنیا میں یہ ہے کہ کوئی مومن کے گھر پیدا ہو رہا ہے، کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی امیر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی غریب کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہونے کے بعد جب یہ ہو گیا تو پھر عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کا دائرہ اس کے مطابق ہے۔ یہ میں نے جملہ کہا، میں مثال سے بات کو آسان کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کو انشاءاللہ اختتامی مراحل میں لے کر جاؤں گا۔ اگر ایک عام بندے کو جو چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو اسے آپ لے کر جائیں، ایک دوڑ، ایک ریس دکھائیں جس میں لوگ سیدھی لائن میں دوڑ رہے ہیں، تو اگر سیدھی لائن میں دوڑیں گے تو یہ ایک ہی لائن پر سیدھے کھڑے ہوں گے اور پھر تیزی کی طرف بھاگیں گے آپس میں۔ اب اسی شخص کو آپ اٹھا کر دوسری کسی دوڑ کے میدان میں لے جائیں تو جہاں جا کر وہ یہ دیکھے گا
کہ بظاہر تو لائن سیدھی نظر آ رہی ہے لیکن ایک آگے کھڑا ہے، ایک اس سے پیچھے کھڑا ہے، ایک اس سے پیچھے کھڑا ہے، ایک اس سے پیچھے کھڑا ہے، اور ایک بہت ہی پیچھے کھڑا ہے۔ تو اب یہ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ تو یہ کہے گا نا کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیسی دوڑ ہے؟ بھائی اس طرح سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سب سے آگے ہے وہ جیت جائے گا کیونکہ اتنا آگے ہے، یہ جو سب سے پیچھے کھڑا ہے یہ ہار جائے گا کیونکہ یہ سب سے پیچھے کھڑا ہے۔ تو آپ اس کو جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے بھائی ذرا غور کرو، یہ جو دوڑ ہے یہ سیدھی لائن میں نہیں ہے، جہاں دائرہ آ جاتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، جتنا اندر کی طرف دائرہ ہوگا اتنا چھوٹا ہوگا، جتنا دائرہ باہر کی طرف ہوگا اتنا بڑا دائرہ ہوگا۔ تو اب اس فاصلے کو دائروں کے برابر کرنے کے لیے، تاکہ آخری پوائنٹ برابر ہو، ضروری کیا ہے، پہلے کسی کو آگے کھڑا کریں گے سے فاصلہ وہاں کم ہو رہا ہے یہاں پر برابر ہو جائے۔ بس اگر کوئی دائروں کی طرف متوجہ نہ ہو تو وہ کہے گا یہ تو بے عدالتی ہے، بھئی وہ کہے گا نا بے عدالتی ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا، وہ تو کہے گا بھئی یہ جو آگے کھڑا ہوا یہ تو جیت جائے گا، یہ تو پہلے سے آگے ہے۔ لیکن جسے پتا ہے کہ دائروں کے فاصلے کو برابر کرنے کے لیے کسی کو آگے کھڑا کیا ہے کسی کو پیچھے، تو یہ جو زندگی میں آپ کو تفریق نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو تم جتنی فیسیلیٹیشن کے ساتھ ہو تمہارا دائرہ اتنا بڑا ہے۔ لہذا اب سمجھ لیے گا، اگر کوئی کسی مومن گھرانے میں پیدا ہوا ہے جس نے اپنے بچپنے سے ائمہ کو پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا، خدا کو پہچان لیا، جو جانتا ہے کہ حق کیا ہے، اس کا دائرہ اور ذمہ داری بڑی ہے۔ لہٰذا اب یہ غور کیجئے گا، یہ جو قبر کے، یہ جو محشر کے، یہ جو تمام کے تمام قیامت کے سوالات ہیں، یہ ہم اور آپ ہی کے لیے ہیں، دوسروں کی طرف جھانکنے کی ضرورت۔ بھئی جس نے اہل بیت کو پہچانا ہی نہیں اس سے اہل بیت کی محبت کا سوال ہو سکتا ہے، جس نے قرآن نہیں پہچانا اس سے قرآن کا سوال ہو سکتا ہے، جس نے دین نہیں پہچانا اس سے دین کے متعلق سوال ہو سکتا ہے، جس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ تو اب اپنی حیثیت سے جو جہاں کھڑا ہے، جس تک کچھ نہیں پہنچا، خدا اس سے صرف اس کی عقل کے مطابق سوال کرے گا۔ جس تک دین نامی کوئی چیز پہنچ گئی اس سے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس تک توحید نامی کوئی چیز پہنچ گئی اس سے توحید کا سوال کیا جائے گا، جس تک نبوت پہنچی اس سے نبوت تک کا سوال کیا جائے گا، جس تک امامت پہنچی ہے۔ تو ہمارے سوال بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ صرف سوال نہیں بڑھ رہے عزیزوں، اسی اعتبار سے ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں بھی ذمہ داری ہماری زیادہ ہے اور آخرت میں بھی ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اب یہ جو ہم اور آپ کسی مومن گھرانے میں پیدا کر دیے گئے تو آپ اگر بھول بھی چکے ہوں تب بھی ایک عہد ہے جو آپ نے عالم روحانیت میں خدا سے کیا ہے، اس عہد کی وجہ سے آپ مومن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ اہل بیت کے محبین میں پیدا کیے گئے، اس کی وجہ سے آپ کو فرش عزا کی نعمت عطا کی گئی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ سارے کی ساری چیزیں ذمہ داری ہیں۔ اب اصل مرد وہ ہے کہ جو اس عہد کو سچا دکھانے کے لیے دنیا میں اس عہد پر باقی رہے۔ اب اگر کوئی حسین کو پہچانتا ہو لیکن مظلوم کی حمایت میں آواز اس کے گلے سے نہ نکل رہی ہو، تاریخ انسانیت میں حیران ہوتا ہوں، یقیناً حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اذہان پر جو اس طرح کے سوال اٹھا کر کہتے ہیں کہ بھائی پورا سال تو ہم نے فلاں فلاں مظلوم کے حق میں آواز اٹھائی، اب کیا محرم میں بھی ہم یہی کام کریں گے؟ عزیزوں، اگر تم نے کربلا سے مظلوم کی حمایت کا درس نہیں لیا تو چاہے پہلے آواز نکالو چاہے بعد میں آواز نکالو۔ مگر اس میں کسی کو شک ہے؟ اگر شک ہے تو تاریخ پڑھ کر دیکھے، جب سے کربلا برپا ہوئی ہے سے لے کر آج تک
دنیا میں کوئی ظالم ایسا نہیں ہے کہ جس کے مقابلے پر اگر مظلوموں نے اپنے لیے راہ نجات کو تلاش کرنا چاہا ہو اور اس کے لیے کربلا چراغ راہ نہ بنی ہو۔ کوئی ایک مقام ہے، ہمارے پاس مقامات بھرے پڑے ہوئے ہیں، موضوع نہیں ہے میرا، لیکن صرف اشارہ کروں گا۔ حتیٰ دور جدید کے بڑے انقلابات میں جو بھی بڑا انقلاب ہوا ہے، جہاں کہیں پر بھی مظلوموں نے ظالم کے مقابلے پر آزادی کو طلب کیا ہے، وہ مجبور ہوا ہے کہ کربلا سے رزق حریت کو حاصل کرے۔ لہٰذا مثال دے رہا ہوں، تاریخ جا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ ہی کے ملک بننے سے پہلے انگریز سامراج اور استبداد کے مقابلے پر جب اسی سرزمین کے ہندو اور مسلمان دونوں ہی ظالم کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے، تو بالآخر ایک جگہ پر جا کر دونوں جدا ہو گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کا رہنما اور جن کا لیڈر گاندھی صاحب تھے، دوسرے وہ تھے کہ جن کے لیڈر جناح اور فکر اقبال کی تھی۔ اب ایک ہی وقت میں ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، لیکن جب عالمی استکبار کے سامنے کھڑے ہوئے تو اب مجھے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ قائد اعظم اور اقبال نے اپنی فکر کہاں سے لی۔ جب اقبال یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت، کہ امام حسین نے کربلا کے صحرا پر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ نہیں لکھا ہے، ہماری نجات کی سطر کو عنوان کیا ہے۔ دوسرے مقام پر گاندھی صاحب کا مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو آزادی دلانے کے لیے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ حسین اور ان کے 72 شہداء کی حیات کو پڑھ کر حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد افریقہ میں سب سے بڑی آزادی کی تحریک چلانے والا لیڈر نیلسن منڈیلا، ان کے حالات میں آج اگر گوگل پہ لکھیے یہ ساری معلومات آپ کو انشاءاللہ کراس چیک ہو جائیں گی۔ نیلسن منڈیلا خود اپنی آٹو بایوگرافی میں یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک وقت وہ آیا جب جیل میں میرے اوپر اتنی سختیاں ہوئیں کہ آخر ایک جگہ میں تقریباً ٹوٹ چکا تھا، اور میں نے تقریباً تسلیم یہ کر لیا تھا کہ میں باطل کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گا۔ کہ جب میں تقریباً ٹوٹ چکا تھا، خدا جانے کہاں سے مجھے کسی نے کربلا کی داستان سنا دی۔ کہ جب سے کربلا سنی ہے تب سے ایک ایسی ہمت میرے اندر ایجاد ہوئی کہ میں نے کربلا سے نجات اور حریت کے اس رزق کو لے کر اپنی پوری تحریک کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو کربلا تو طول تاریخ میں مظلومین کا سب سے بڑا سہارا بنی رہی ہے، اور آج اگر غزہ اور فلسطین کا مظلوم کربلا کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہے اور عزادار اپنے عزاخانے کا دروازہ بند کر دے، سوچے تو صحیح کہ فلسطین کی وہ ماں جو اپنے اس بچے کا لاشا لیے کہ جس کا بم سے سر اڑ گیا ہے، اور وہ آپ کی جانب دیکھ رہی ہے کہ حسین کے غمخوار کب میری حمایت کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ہم اپنے عزاخانوں کا دروازہ بند کر دیں۔ میری عزاداری میں کہیں پر بھی مظلومین جہان کے لیے کوئی آواز نہ ہو، تو کیا میں واقعاً حسین کا غمخوار ہوں؟ کیا یہ واقعاً وہ قوم ہے جو سکینہ کے تماچوں پر تو رو رہی ہے، لیکن غزہ کی مظلوم بچیاں اسے دکھائی نہیں؟ کیا یہ واقعاً وہ عزادار ہیں جو جناب علی اصغر کا گریہ کرنے والے ہیں، لیکن انہیں غزہ اور فلسطین کے وہ ماں باپ نظر نہیں آ رہے جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے؟ کیا واقعاً ہم امام حسین کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں؟ کیا کرنا ہے عزیزو؟ بعض اوقات کو بہت بڑے کام نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے کچھ کام ہیں جو شاید ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل بن جائیں
کہ جس کا اثر بڑا ہو. یہ یاد رکھیے گا. کبھی خدا مجھے موقع دے اور میں آپ کی خدمت میں جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مطالب بیان کروں تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات الہی وظیفہ ڈیوائن ڈیوٹی صرف دو نقطوں کے درمیان میں بھاگنا ہوتا ہے. کبھی غور کیجئے گا آپ. اس سال خدا نے ہمیں حج کی سعادت نصیب کی تو واقعاً صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کیا واقعاً ان دو پہاڑیوں کے دوڑنے سے پانی نکل سکتا ہے؟ کوئی سائنٹیفک ریزن، کوئی لاجک، کوئی عقل. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے کربلا کا مقدمہ ابراہیم سے رکھوایا ہے. لہذا کربلا کو سمجھنے سے پہلے جب تک تمہیں ابراہیم اور اسماعیل سمجھ میں نہیں آئیں گے کربلا کبھی سمجھ میں. لہذا جو مشہور شاعر کا شعر ہے کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ بہت پرمانہ جملہ ہے، پرمانہ شعر ہے. آپ کو کبھی بھی کربلا نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک آپ نے جناب حاجرہ اور حضرت ابراہیم کی قربانی کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو. لیکن ایک عام کیفیت میں کوئی ہے لاجیکل ریزن آپ کے پاس کہ کسی کے دوڑنے سے پانی نکل آئے؟ کیا لنک ہے؟ واحد لنک یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کی ظاہراً یہ ایک بے معنی سی حرکت اگر الہی ڈیوٹی بن کر انجام پائے تو پھر اس کو نتیجہ دینے والا خدا کی ذات ہے. لہذا آپ اور ہماری ذمہ داری اگرچہ ہمیں بہت عام سی، بہت بے معنی سی نظر آ رہی ہو، ہم نے یہ سوچ کر انجام نہیں دینا اس سے کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ سوچ کر انجام دینا ہے کہ کم از کم میں پورے خلوص کے ساتھ یہ تو انجام دوں، اثر دینے والا خدا ہے. تو اگر یہی کیفیت ذرا سی دیر کے لیے، ایک ریکویسٹ ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ خدا کے لیے ان ایام میں دو کام جو کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی ایک پلیٹ فارم کو عزاداری کے کہیں نہ کہیں چاہے تھوڑی سی دیر کے لیے لیکن وقف کریں غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی آواز کے لیے. این ممکن ہے ہماری ان کی اس پلیٹ فارم سے آواز انہیں کربلا کی حقانیت تک لے کر آ جائے. اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر آج بھی فلسطین کے لوگوں کو کربلا سمجھ میں آ گئی تو یہودیت اور زائنزم اسی طرح سے تباہ ہوگا جس طرح سے یزیدیت کربلا کے ہاتھوں سے تباہ. یہ یقین ہے ہمارا، کیوں کربلا کی فکر میں یہ طاقت موجود ہے. دوسرا کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے اس کو ایام عزاداری میں اور شدت کے ساتھ اختیار کریں. انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر آپ جتنا بھی تبرک دیں گے، جتنی بھی نیاز کریں گے، ایک چھوٹا سا احساس ہے، تھوڑی سی کوشش یہ کریں کہ کہیں پر کوئی بھی ایسا اسرائیلی پروڈکٹ استعمال نہ کریں کہ جس سے امام حسین کے نام پر، اب یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی نظر امام حسین کی دلانا چاہتا ہو اور نیاز امام حسین کے دشمن کی دکان سے لے کر آئے اور پھر یہ سمجھے کہ میری یہ نیاز قبول ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا ذرا سا یہ احساس، ذرا سی یہ کوشش کرے، اس لیے کہ آج بھی حسین مظلوموں کی سب سے بڑی پناہ گاہ کا نام ہے. وہ پناہ گاہ جس کے لیے حسین اپنا گھر قربان کرنے کے لیے نانا کا مدینہ چھوڑ رہے. واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہیں. کربلا کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے. ایک وعدہ جو ہم لے کر آئے ہیں اور جسے ہمیں پورا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ شیعہ ہوئے ہیں، وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم حسین کی عزا میں اپنے آپ کو فنا کر دیں گے. خود مٹ جائیں گے
لیکن سید الشہداء کی عزاداری کو ختم ہونے نہیں۔ یہ سارے عزاخانے جو آباد کیے جاتے ہیں یہ ہر سال اسی عہد و پیمان کی تجدید کے لیے ہوتا ہے جو ہم عالم ارواح میں کر کے آئے۔ کسی نے ہمیں مجبور تو نہیں کیا کہ ہم سیاہ کپڑے پہنے، کسی نے ہمیں مجبور تو نہیں کیا کہ ہم رونے کے لیے کسی جگہ پر جمع ہوں، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ پھر یہ جو ہمارے عمق جان سے حسین کا نام سن کر آنسو نکلتا ہے، یہ وہ امانت ہے جو ہم دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن عزیزوں، جب تک یہ اشک معرفت کے ساتھ نہ ہوں، کربلا کے زخمیوں کے زخم کا علاج نہیں بن سکتا۔ لہذا کوشش کریں کہ ان ایام میں ائمہ کی معرفت کے عنوان سے کچھ نہ کچھ سلسلہ ایسا ضرور اپنے اندر قائم کریں کہ جو آپ کے اندر اہل بیت کی محبت اور معرفت کو اس طریقے سے ایجاد کرے کہ جب اشک نکلے تو حسین کی نصرت کو ساتھ لے کر نکلے۔ ہماری عزاداری سید الشہداء اور زمانے کے حسین کی نصرت کا پیغام لیے ہوئے ہونا چاہیے۔ امام کو مدینہ میں آ کر، مسجد النبوی میں آ کر، جب ولید بن عتبہ ابن ابی سفیان نے، اس کے قاصد نے آ کر پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے طلب کیا ہے، تو مسجد میں امام حسین اور عبید اللہ ابن زبیر دونوں موجود تھے۔ جب قاصد چلا گیا تو عبید اللہ ابن زبیر نے امام سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہوگا؟ اب جو امام کے جملے ہیں ان کو تاریخ طبری نے، جو کہ اہل سنت کی اور مسلمانوں میں ایک معتبر تاریخی کتاب ہے، طبری یہ لکھتا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زبیر نے سوال کیا تو امام کا جواب یہ تھا، امام نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ بنو امیہ کا طاغوت دنیا سے چلا گیا ہے۔ امام کا یہ جملہ میرے نوجوان خاص طور پر اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لیں، اس لیے کہ بہت سارے شبہات کا جواب اس ایک جملے میں موجود ہے۔ عبید اللہ ابن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال۔ پھر کہا آپ کیا کریں گے؟ امام نے کہا ہم جا کر دیکھیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ولید کے پاس نہ جائیں، ورنہ وہ زبردستی بیعت کو طلب کرے گا، لہذا میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ راتوں رات مکہ نکل جائیں اور میں خود بھی اس بات پر عمل کروں۔ اور عبداللہ ابن زبیر نے یہی کیا، راتوں رات قافلہ تیار کیا اور گمنام راستوں سے ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ امام گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لانے کے بعد اب یہ کربلا کا آغاز ہے، یہ کربلا کی ابتدا ہے۔ حسین ہمیشہ کے لیے نانا سے، اپنی ماں کی تربت سے اور بھائی حسن سے، اپنے مدینہ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ ارکان کربلا کو جمع کیا، لہذا امام زین العابدین جناب عباس، جناب زینب علیہم الصلاۃ کو بلا کر مشورہ کیا گیا، اور امام نے ساری صورتحال جب سامنے رکھی
تو جناب زینب نے پوچھا بھائی اب ارادہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ ولید کے پاس جانا چاہیے۔ تو جناب زینب نے کہا بھائی آپ وقت کے امام ہیں، جو آپ نے کہا وہ صحیح، لیکن بھائی مدینہ کی فضا اب وہ فضا نہیں رہی۔ جناب زینب کے یہ جملات یہ بتا رہے ہیں کہ میری بیوی گرچہ گھر میں رہنے والی ہے لیکن تمام سیاسی بصیرت رکھتی ہے، اور یہ اسی سیاسی بصیرت کا اظہار تھا کہ بیوی نے کہا بھائی اب مدینہ کی فضا وہ فضا نہیں رہی، لہذا اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تنہا نہ جائیں۔ خدا جانے مدینہ حسین کے لیے کتنا ناامن ہو چکا ہے۔ نانا کے مدینے میں بھی حسین کو پناہ اور امان نہیں ہے، لیکن چونکہ جناب زینب کا مشورہ صحیح تھا لہذا امام نے قبول کیا، اور ایک مرتبہ 18 بنی ہاشم جوانوں کو حکم دیا گیا۔ بنی ہاشم کے یہ 18 قمر آمادہ ہوئے، لباس پہنا، لباس کے نیچے ننگی تلواروں کو رکھا اور امام کو اپنے جلو میں لے کر دارالعمارہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازے پر پہنچ کر امام نے کہا میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے دریغ اندر آ جا۔ جب امام اندر تشریف لے گئے تو دیکھا ولید کے بغل میں مروان بن حکم بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص کہ جسے پیغمبر نے لعنت اور لعنتی قرار دے کر مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس شخص کو نہ صرف مدینہ واپس بلایا بلکہ وہ مقامات عطا کیے کہ جس کے نتیجے میں آگے چل کر یہی شخص خلیفۃ المسلمین کہلا رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ امام حسین ہمارے لیے کر گئے ہیں کہ اگر اسلام کے خلیفہ یزید و مروان جیسے ہوں تو علی الاسلام سلام، ایسے اسلام پر ہمارا سلام، پھر ہم کافر ہی بھلے۔ امام کی جب ولید سے بات چیت ہوئی اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تو تاریخ طبری نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ 2 خط بھیجے گئے تھے، دوسرے خط کا جو بہت مختصر سا تھا اس کا عنوان یہ تھا کہ حسین ابن علی اور عبید اللہ ابن زیاد سے بیعت کو طلب کرو، اور اگر یہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر مجھے بھجوا دو۔ اب باقی یزید کا دفاع کرنے والے جو مرضی کہتے ہوں، تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کرنے والا یزید۔ لیکن ولید میں اتنی طاقت اور اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے فرمایا کہ تم بھی رات کی تاریکی میں تو بیعت نہیں لینا چاہتے ہوگے، دن کی روشنی میں سب کے سامنے فیصلہ ہو جائے۔ کہ جی بہتر ہے۔ امام نے کہا ہم صبح مسجد النبوی میں بتائیں گے کہ بیعت کا اصل حقدار کون ہے۔ یہ کہہ کر جب امام واپس جانا چاہتے تھے تو مروان نے یہ جملے کہے کہ ولید ابھی اسی وقت حسین سے بیعت لے لے، اور اگر یہ بیعت نہیں کر رہے تو قتل کر دے، یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ جملے امام کے کان میں آنا تھے، علی کے شیر کو جلال آ گیا۔ ایک مرتبہ امام نے
اپنے چہرے کو ان کی طرف کیا اور پھر بلند آواز میں مخاطب ہو کر کہا یا ابن الزرقاء تو مجھ سے بیعت مانگ رہا، جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اہل بیت واہی میں سے ہوں، میں معدن رسالت ہوں، میں زمین پر مختلف الملائکہ ہوں، میں وہ ہوں جس سے خدا نے کائنات کا آغاز کیا اور مجھ پر ہی خدا نے کائنات کا اختتام کی مہر لگائی، اور تم مجھ سے ایسے شخص کی بیعت طلب کر رہا ہے جو اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، جس کے ہاتھ ناحق خون سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور پھر تاریخ ساتھ جملہ ہے امام کا، امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اے کاش میرے بچے فرش عزا سے یہ جملے یاد کر کے جائیں۔ امام نے کیا کہا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا دوسرا حسین نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا، لیکن یہ رزق حسینیت مجھے میرے مولا حسین نے عطا کیا ہے، یہ کہہ کر کے مثلی کوئی حسین نہیں ہو سکتا دوسرا، لیکن جو اپنے زمانے کے یزید کے سامنے آواز حق بلند کرے وہ حسین کے غلاموں میں شمار ہو کر حسینی بننے کی صلاحیت رکھتا۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہ یزید جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ حسین جیسا، یہ خود امام کے اس جملے کی مخالفت ہے۔ امام نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کیا ہے جس کی فکر حسین سے آ کر مل جائے وہ حسینی ہے، اور جس کی فکر یزید سے جا کر مل جائے وہ یزیدی ہے، اور ہر یزیدی کے مقابلے پر حسینی فکر لے کر کھڑا ہونے والا میرے جیسا ہے، اور ایسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بیان دیتے ہوئے امام کی آواز بلند ہوئی ہے، تاریخ نے لکھا بس اس آواز کا بلند ہونا تھا، بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنی تلواروں کو باہر نکالا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے ایک مرتبہ اتنی ہیبت کے ساتھ وارد ہوئے کہ دارالعمارہ کے نگہبانوں میں جرأت نہیں تھی کوئی سامنے آ سکے۔ چاروں طرف سے امام کو اپنے حلقے میں لے کر ان جوانوں نے گھر تک بحفاظت پہنچا دیا۔ میں جب بھی یہ جملے پڑھتا ہوں مجھے عصر عاشور حسین کی تنہائی یاد آ جاتی ہے۔ بس عزیزو 10 دن کا تو فاصلہ ہے۔ عصر عاشور یہی میرا مولا کربلا کے میدان میں آواز نہیں بلند کر رہا، استغاثہ بلند کر رہا ہے۔ عربی میں استغاثہ کسی کو چیخ کر پکارنے کو کہا جاتا ہے۔ خدا جانے زہرا کا بیٹا کربلا میں کتنا غریب ہو گیا۔ جو گر جائے تو پیغمبر اپنا خطبہ چھوڑ کر جسے سہارا دینے کے لیے چلے آئے، جس کو اٹھانے کے لیے زہرا تمام تر مشقتیں انجام دیتی ہو، جسے روتے ہوئے دیکھ کر امام حسن مجتبی اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کی تکلیف کو بھول کر امام حسین سے یہ کہہ رہے اے میرے بھائی حسین تو گریہ نہ کر۔ زہر کی شدت سے میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکل رہے ہیں، لیکن جب امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا امام حسن اپنی تکلیف بھول کر امام حسین سے یہ کہہ رہے اے میرے بھائی حسین تو گریہ نہ کر، کیوں لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تیری مظلومیت جیسی کسی کی مظلومیت۔ خدا جانے وہ حسین
جب عصر عاشورہ یہ کہہ رہا ہوں گا حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میرا مددگار؟ تو حسین کی غربت یہ ہے، ایک طرف لاشیں ہیں جو تڑپ رہے تھے اور تڑپ تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے مولا خدا ہمیں زندگی دے، ہم دوسری زندگی بھی تم پر قربان کر دیں۔ ارے حسین کی غربت یہ ہے کہ جب استغاثہ کو بلند کیا تو 6 مہینے کا علی اصغر، یہ حسین کی مظلومیت ہے۔ کس قدر غریب ہونے والا ہے حسین۔ امام گھر تشریف لے آئے، لیکن اب جانتے ہیں کہ نانا کے مدینہ میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ حسین نانا کی مرقد پر گئے، لپٹ کر اتنا روتے تھے نانا کی مرقد سے، بس نانا کی مرقد سے لپٹ کر روتے ہوئے لوگوں نے حسین کو دیکھا۔ لیکن سوچتا ہوں رات کی تاریکی میں مدینہ کے خدا جانے کون سے گوشے میں جا کر حسین کسی غریب تربت سے لپٹ کر ہائے اماں کہہ کر روتا ہوگا۔ سخت ہے حسین کے لیے، سخت ہے میرے مولا کے لیے، نانا کی، اپنی ماں کی اور بھائی کی تربت کو چھوڑ کر جانا۔ لیکن عزادارو حسین کے مدینہ چھوڑنے کا موسم آ گیا، کاروان کو تیار کر لیا گیا۔ بس ایک موقع وہ آیا جب پورا قافلہ تیار ہو گیا، سواریاں تیار ہو چکی ہیں، لیکن حسین رات کی تاریکی کا انتظار کر رہے ہیں۔ رجب کی آخری راتیں ہیں، تاریک راتیں ہیں۔ ارے رات کی تاریکی میں حسین محلہ بنی ہاشم میں قناتیں لگا کر جوانوں کو پہرے پہ کھڑا کر کے بس اس تاریکی کا انتظار کر رہا ہے جہاں سایہ بھی زینب کا سایہ نہ دیکھے۔ اے میرے مولا حسین، آج تم اتنا انتظام کر رہے ہو، کل 11 محرم کا سورج طلوع ہوگا، ارے زینب کے سر کو سر برہنا۔ اتنا اہتمام کیا ہے امام نے، اتنا اہتمام کیا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں، قناتیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر جیسے ہی مخدرات عصمت و طہارت نے باہر آنا شروع کیا، ایک ایک محمل آتی ہے، وارث آگے بڑھتا ہے، سہارا دے کر بیٹھاتا ہے۔ جناب ام فروا آئی، جناب قاسم نے دوڑ کر آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ جناب ام رباب آئی، علی اکبر نے آگے بڑھ کر ماں کو سہارا دیا۔ جناب ام کلثوم آئی، جناب عباس نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ ارے ساری مخدرات عصمت و طہارت سوار ہو گئی، بس آخری سواری ہے عزیزوں۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں میں سراسیمگی کی کیفیت ہے، ارے سارے ہی دوڑتے جا رہے ہیں، بس جیسے ہی میری شہزادی وارد ہوئی، کسی نے آگے بڑھ کر عبا کے دامن کو تھاما، کسی نے بازوؤں کو سہارا دیا، کسی نے آگے بڑھ کر اپنے زانوں کو طے کیا۔ میری شہزادی نے زانوں پر پاؤں کا رکھا، ارے بہت ہاتھ بلند ہوئے۔ زینب نے سہارا لیا، اپنی محمل میں سوار ہوئی۔ یہ جلال، یہ عظمت دیکھ کر کسی نے پوچھ ہی لیا ارے کون ہے جانے والی؟ کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ ارے یہ جلالت ہے، ارے 11 محرم کی صبح بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اونٹوں پر کچاوے نہیں ہے، سامنے اپنے بچوں کے لاشیں پڑے ہیں، نیزوں پر سر سوار ہے۔ زینب کبریٰ آگے بڑھ کر شہزادیوں کو سوار کرا رہی ہے۔ خدا جانے بندے ہاتھوں بے محمل اونٹوں پر کیسے بیٹھا جاتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن سوار کرا کے بس جب اپنے اونٹ کے پاس آئی، ایک مرتبہ گنج شہید
شہیدہ کی جانب دیکھا، حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بیمار زنجیریں سنبھالے آگے بڑھا، رو کر کہتا ہے پھوپھی اماں آج بیمار امامہ تمہیں سوار الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم شہداء، منتقم مستضعفین و مظلومین جہان، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما، عدل و عدالت کو قائم فرما، جہاں جہاں دنیا میں باطل سے قوتیں برسر پیکار ہیں، مظلومین کی، ایران میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، لبنان میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مؤمنین و مسلمین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری جہاں جہاں جس شکل میں ہے نیست و نابود فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، خصوصاً ہمارے برادر عزیز ان کا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے بالخصوص دعا کریں کہ پروردگار اسے شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام جتنے بھی مؤمنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ و صالحہ عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم